جو لوگ 15 شعبان کی رات اس سے جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ 15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ کہتے ہیں نا شعبان کے حوالے سے کوئی فضیلت والی روایت نہیں ہے، جو ہے سب ضعیف روایتیں ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1970 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو شعبان میں جتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا اور کسی مہینے میں حضور کو اتنے روزے رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے۔ آگے حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، گویا کہ حضور علیہ السلام پورے شعبان کے 30 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضور پورے مہینے کا روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں 15 شعبان آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے۔ اور یہ کون سی حدیث ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، جس کی صحت پر کسی مسلک کو کوئی کلام نہیں ہے۔ تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور باقی پورے شعبان کا روزہ رکھنا بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اگر کوئی 15 شعبان کو رکھتا ہے، ہم کہیں گے زبردست کام کر رہا ہے، حضور کی شعبان کے روزے کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ کوئی 18 شعبان کا رکھتا ہے، ہم کہیں گے بہترین کام کر رہا ہے۔ کوئی 22 کا رکھتا ہے، کوئی 25 کا رکھتا ہے، سب بہترین ہے۔ غلط وہ ہوگا جو کہے 15 کا نہ رکھو، باقی 29 روزوں کا رکھ سکتے ہو۔ بھائی 15 کے نہ رکھنے پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس تو بخاری سے دلیل ہے، حضور نے 13 کا بھی رکھا، 14 کا بھی رکھا، 15 کا بھی رکھا، 16 کا بھی رکھا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث پاک ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق اللہ نزول فرماتا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب یہ ہے ضعیف روایت ترمذی شریف کی، لیکن جن محدثین نے اس کو ضعیف لکھا ہے وہی محدثین لکھتے ہیں اگر کسی رات کی، کسی نماز کی، کسی روزے کی فضیلت ثابت کرنی ہو تو ضعیف حدیث بھی قابل اعتبار ہوتی ہے۔ تو صرف محدثین کی ایک بات لے لینا کہ یہ ترمذی کی حدیث ضعیف ہے لہذا 15 شعبان صفر ہو گئی، یہ تو غلط ہے نا۔ جن محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے وہی محدثین کہتے ہیں فضیلت ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث قابل قبول ہے، تو ہمیں ویسے ہی پورے شعبان کی فضیلت بخاری سے مل گئی اور 15 شعبان کی فضیلت اس ضعیف حدیث سے مل گئی، تو 30 دنوں میں 15 شعبان کا مرتبہ بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ گیا۔ مسلمان اس دن کا انتخاب کر لیں، مسجد میں اکٹھے ہو کے اللہ کا کلام سن لیں، حضور کی نعت سن لیں، اگلے دن روزہ رکھ لیں، نفل نمازیں پڑھ لیں، اس میں کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ یہ بندہ اس وقت مسجد میں نہ ہوتا تو کیا کر رہا ہوتا؟ گناہوں میں وقت صرف کر رہا ہوتا یا دوسرے فضول کاموں میں وقت صرف کر رہا ہوتا۔ امت اس وقت گمراہی کے دلدل میں دھستی چلے جا رہی ہے، ایک دن مسجد آباد ہے رات کو 9:30 بجے، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر قرآن حدیث سیکھ رہے ہیں، جو اگرچہ چلے صحابہ کے دور میں نہیں تھا، لیکن بہت سارے درس اور مجلسیں ہیں جو صحابہ کے دور میں نہیں تھیں، ہر سال کی جاتی ہیں۔ تو جب ہر سال وہ اجتماعات جائز ہیں تو 15 شعبان کو کیوں ناجائز ہو جائے گا؟ جبکہ ترمذی میں ہمیں حدیثیں ملتی ہیں، مسند احمد میں ہمیں حدیثیں ملتی ہیں، ابن ماجہ میں ہمیں 15 شعبان کے حوالے سے حدیثیں ملتی ہیں۔